درس پر بیٹھے باوقار علماء اہل سنت، معزز سامعین کرام، پردہ نصیب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل سنتہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جھوم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا بولیاں کو بولیے۔ راغبِ دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، راغب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، ہے انہی کے دم سے روشنی کشفت دجا بجمالہ، اور نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، ہے ان کے در کے گداولی صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبیعت ناساز ہے، پھر بھی آپ کی محبت میں آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر آپ ہمیں برداشت کریں، حکم ہوا ہے کہ کربلا بہت سنے ہیں، کربلا کے بعد آپ سنائیں۔ میں کوشش کروں گا پر ایک مطلع چند اشعار۔ پیاسے جو امتی سرے محشر نکل پڑے، ابھی زاہد رضا صاحب منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے، آپ زبان سے بھی، ہونٹ سے بھی، نوٹ سے بھی نواز رہے تھے۔ دیکھتا ہوں منقبت کے اشعار پہ اور نعتیہ اشعار پہ آپ کس طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں اور کیسے سواگت کرتے ہیں۔ پیاسے جو امتی سرے محشر نکل پڑے، پیاسے جو امتی سرے محشر نکل پڑے، اجی کوثر پلانے مالکے کوثر نکل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوثر پلانے مالکے کوثر نکل پڑے، اور ہجرت کی رات رہ گئے کفار مل کے ہاتھ۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے کفار و مشرکین ستانا شروع کیے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے،
حضرت جبرائیل امین رب کی طرف سے ہجرت کا حکم لے کر آتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہجرت فرمانے کا حکم دیتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بسترے پہ مولا علی مشکل کشا کو لٹا دیتے. اور حال یہ ہے کاشانہ نبوت کا کہ دشمن ننگی تلوار لے کر چاروں طرف محاصرہ کیے ہوئے. میٹنگ ہو چکی ہے کہ محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کر دیا ہے. نہ وہ رہے گا نہ مذہب اسلام پروار کرے گا. چاروں طرف دشمن ننگی تلوار لیے ہوئے محاصرہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے گھر. صبح ہوگی فجر کی اذان ہوگی محمد بن عبداللہ سے باہر نکلیں گے. وہیں باہر نکلیں گے ہم سب گھر سے الگ کر دیں گے. ادھر رب قدیر نے اپنے محبوب کو ہجرت فرمانے کا حکم دیا. میرے مصطفیٰ دان رحمت اپنے بستر نبوت پر اپنے داماد مولا علی مشکل کشا کو لیٹا دے. علی آرام سے اور پھر اس کے بعد زمین سے خاک اٹھاتے ہیں, سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے, دشمنوں کی جانب پھینک دیتے, سامنے سے گزر جاتے, کسی کو نظر نہیں آتا. پیاسے وہ امتی سرے محشر نکل پڑے, کوثر پلانے مالکے کوثر نکل پڑے, اور ہجرت کی رات رہ گئے کفار مل کے ہاتھ. ہجرت کی رات رہ گئے کفار مل کے ہاتھ. ابھی جب بستر رسول سے حیدر نکل پڑے, ہجرت کی رات رہ گئے کفار مل کے ہاتھ. جب بستر رسول سے حیدر نکل پڑے تو چلو کربلا. اسلام کا وقار بچانے کے واسطے, اسلام کا وقار بچانے کے واسطے اجی سر پہ کفن کو باندھ کر 72 نکل پڑے. اسلام کا وقار بچانے کے واسطے سر پہ کفن کو باندھ کر 72 نکل پڑے. سر پہ کفن کو باندھ کر 72 نکل پڑے. اور دے دیں زمین کو حکم دو, شبیر دوستو دے دیں زمین کو حکم دو, شبیر دوستو اجی نہرے فرات چاہے سمندر نکل, نہرے فرات چاہے سمندر نکل پڑے. نہرے فرات چاہے سمندر نکل پڑے. تو جانے کو رن میں جس گھڑی تنہا رہے حسین. جب میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ تمام ساتھی شہادت کے جام نوش فرما چکے, ان کے گھر والے ان کے بھانجے اور محمد قربان ہو گئے, ان کے بھتیجے حضرت قاسم قربان ہو گئے, ان کے بھائی عباس علمبردار قربان ہو گئے, ان کے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر شہادت کے جام نوش کر چکے. اب امام پاک دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب کوئی جوان باقی نہیں رہا جو رن میں جائے, میدان جنگ میں جائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلوار اٹھاتے ہیں, سنبھالتے ہیں, میدان میں جانے کو تیار ہوتے ہیں. جب امام حسین میدان میں جانے کو تیار ہوئے, چونہی گھوڑے پر بیٹھنا چاہے, اب شیر تھی اس کے ثانی مصری پر اگر نعرہ نہیں لگا تو سمجھوں گا کہ حسین پاک کی محبت میں آپ بیٹھے نہیں. علی اکبر سے محبت ہے, کتنے لوگوں کو ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے اور اس محبت کو میدان حشر میں کامیاب بنائے. جانے کو رن میں جس گھڑی تنہا رہے حسین, جانے کو رن میں
جس گھڑی تنہا رہے حسین ابھی فوراً ہی ماں کی گود سے اصغر رن میں جس گھڑی تنہا رہے حسین فوراً ہی ماں کی گود سے اصغر نکل پڑے فوراً ہی ماں کی گود سے اصغر نکل پڑے یوں تو اشعار بہت ہے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو سنا ماں باپ کربلا آپ بعد میں سنیے گا آپ محبت میں بیٹھے ہلکا بیس کو آپ پڑھا دیں امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں سب حسین سے محبت کرتے ہیں امام حسین کی محبت میں جلسہ سجائے ہو امام حسین کی محبت میں ان علماء کو بلائے امام حسین کی محبت میں آپ نے ٹینٹ اور سامیانے کا انتظام کیا امام حسین کی محبت میں آپ نے لائٹ اور مائک کا انتظام کیا فائدہ کیا ہے بینیفٹ ہے کیا آج دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو بغیر فائدے کے نہیں کرتا ہے کیا ایک بھائی اپنے بھائی کا بغیر فائدے کا نہیں ہوتا ہے بھائی اگر گھاٹا ہو رہا ہے نا نقصان ہو رہا ہے نا تو اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا بغیر فائدہ کے بغیر منافع کے کوئی کسی سے لگاؤ نہیں رکھتا کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا آج اگر کسی کروڑ پتی کا بگڑل بیٹا ہو تو اس کے ساتھ دیکھنا 10 لونڈے ہوتے ہیں کائے کو اس لیے کہ وہ لوگوں کے پاکٹ منی پاکٹ خرچہ اٹھاتا ہے کبھی ناشتہ کراتا ہے کبھی پکوڑی کھلاتا ہے کبھی چائے پلاتا ہے کبھی گٹکا کھلاتا ہے کبھی پان کھلاتا ہے اس کے ساتھ درجنوں لڑکے ہوا کرتے ہیں کیوں فائدے کے لیے لگاؤ رکھتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہوگا اے دنیا والوں آپ دنیا میں رہتے ہو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہو تو فائدے کے لیے لگاؤ رکھتے ہو مجھے یہ تو بتاؤ حسین سے کیوں محبت کرتے کیا فائدہ حسین کی محبت میں جلسہ کرنے کا فائدہ کیا حسین کی محبت میں علماء کو بلانے کا فائدہ کیا تو بتا دو فائدہ حسین سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گودی کا زمانہ ہے ابھی میرے حسین گودی میں کھیل رہے ہیں سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشت جگر نور نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گودی میں لے کر کھلا رہی ہے ادھر ادھر ٹہلا رہی ہے اپنی گودی میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے اتنے میں مسجد کے مینارے سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے اذان کی صدائیں فاطمہ الزہرا کے کانوں تک پہنچتی ہے اس فاطمہ کے کان تک اس فاطمہ کے کان تک جو فاطمہ الزہرا رات کو مصلی بچھا دے اور رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو فاطمہ کا ایک سجدہ بھی نہ ہونے پائے کہ پوری رات بھی یہ ہے فاطمہ کی عبادت کا حق اس فاطمہ الزہرا کے کانوں میں اذان کی آوازیں پہنچی ہے فاطمہ بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے فاطمہ تڑپ جاتی ہے آمنے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی گودی میں حسین کو تھما دے ان کے حوالے حسین کو کر دے وہاں کوئی آمنے سامنے تھا نہیں جو حسین کو اپنی گودی میں لیتا فاطمہ کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچ چکی ہے اب عبادت میں تاخیر ہو رہی ہے نماز میں تاخیر ہو رہی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ آخرکار سامنے جھولا تھا اس جھولے پہ لے جا کر امام حسین کو لیٹا دیتی ہے اور سامنے مصلی بچھا کر اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پکارتی ہے نیت باندھ دیتی ہے اور فاطمہ حالت نماز میں ہے خداوند قدوس کی عبادت اور ریاضت میں ہے اب اگر حسین کا حال یہ ہے ماں کی گودی سے جو ہی حسین الگ ہوتے ہیں ماں کی گودی سے جو ہی حسین الگ ہوتے ہیں ماں کے سینے سے جو ہی حسین الگ ہوتے ہیں ماں کی ممتا کے چھاؤں سے جو ہی حسین الگ ہوتے ہیں حسین رونا شروع کر
देते हैं। हर बच्चे की फितरत होती है, जब माँ अपनी गोदी में लेती है बच्चा बड़ा आराम से रहता है, लेकिन माँ अगर बच्चा सो जाए तो माँ ले जाकर चारपाई पर लेटा देती है, बिस्तरे पे लेटा देती है, गद्दे पे लेटा देती है, पलंग पे लेटा देती है, बच्चा आराम से सो जाता है। लेकिन अगर बच्चा जाग रहा है, बच्चे की आंखें खुली हुई है, बच्चा अगर बेदार है, तो कोई माँ जब अपने बच्चे को ले जाकर चारपाई पर लेटा देती है या गद्दे पे लेटा देती है या पलंग पे लेटा देती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये बच्चे की फितरत हुआ करती है। माँ की गोदी से जो ही बच्चा अलग होता है वो रोना शुरू कर देता है। जो ही माँ की गोदी छूट जाती है बच्चा रोना शुरू कर देता है। माँ की ममता के छाव से बच्चा जो ही अलग होता है वो रोना शुरू कर देता है। इमाम हुसैन भी रोने लगे, इमाम हुसैन भी क्रियावसानी करने लगे। हुसैन की आंखें सावर भागों की तरफ बरसने लगी है। इधर फातिमा तो ज़हरा खुदा की इबादत और रियादत में है, खुदावंद कुद्दुस की बारगाह में नमाज पढ़ रही है। उधर हुसैन ज़ारों का तार रो रहे हैं, हुसैन क्रियावसानी कर रहे हैं, हुसैन की आंखें सावर भागों की तरफ बरस रही है। उधर अर्श आज़म पर रब्बे ज़ुल्जलाल की बारगाह में ताईर सिदरा रुहुल में हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की है, ए मौला तेरा प्यारा हुसैन रो रहा है मौला, ए मौला तेरा हुसैन रो रहा है मौला, ए मौला जिस हुसैन का रोना ये परवरदिगार तुझे भी गवारा नहीं है, अल्लाह के महबूब को भी गवारा नहीं है, जिब्राइल को भी गवारा नहीं है, फातिमा को भी गवारा नहीं है, मौला अली को भी गवारा नहीं है। ए मौला वो हुसैन रो रहा है, ए मौला हुसैन की निवासानी कर रहा है, हुसैन की आंखें सावन भाग की तरफ बरस रही है। रब ने ज़ुल्जलाल ने फरमाया, ए ताईर सिदरा अब देखते क्या है, अरे जाओ हुसैन को अपनी गोदी में लेकर घेरा। रब को भी गवारा नहीं, तभी तो फरिश्तों के सरदार को गोदी में लेने भेज रहे हैं। ताईर सिदरा रुहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, झूले से हुसैन को उठाते हैं, हुसैन को अपनी गोदी में लेते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें टहलाते हैं, उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हुसैन रोना बंद नहीं करते हैं। ताईर सिदरा की गोदी मिल गई है, लेकिन हुसैन ने रोना बंद नहीं किया, हुसैन की क्रियावसानी बंद नहीं हुए, हुसैन के आंसू बंद नहीं हुए। रब्बे कदीर की बारगाह में जिब्राइल ने अर्ज की है, ये परवरदिगार तेरे हुक्म के तामील करते हुए मैंने इमाम हुसैन को अपनी गोदी में उठा लिया है, उसे खिलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, उसे बहलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ए मौला हुसैन है कि चुप नहीं होते हैं, हुसैन का रोना बंद नहीं होता है। ए मौला हुसैन के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। ए मौला कैसे चुप कराऊं हुसैन को, कैसे खामोश कराऊं हुसैन को। रब्बे कदीर ने फरमाया, ए जिब्राइल अब हुसैन को पूरी दुनिया के सैर करा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के सैर दिखा दो। ताईर सिदरा जिब्राइल अमीन हजरत इमाम हुसैन को लेकर एक शहर नहीं, एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया। जब फातिमा इबादत और ताईर सिदरा फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन हुसैन को लेकर पूरी दुनिया के अजायबात दिखाते हैं, पूरी दुनिया के नज़ारे कराते। फिर भी हुसैन चुप नहीं होते, हुसैन का रोना बंद नहीं होता, हुसैन के आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। ए मौला तेरे हुक्म के तामील करते हुए मैं हुसैन को अपनी गोदी में लेकर पूरी दुनिया के अजायबात दिखा दिया मौला, पूरी धरती की सैर करा दिया मौला, लेकिन हुसैन है कि चुप नहीं होते, हुसैन का रोना बंद नहीं होता, हुसैन के आंसू थमने का नाम नहीं लेते मौला। ए मौला कैसे चुप कराऊं हुसैन को, ए मौला कैसे खामोश कराऊं हुसैन को, ए मौला कैसे हुसैन को चुप कराऊं। तो रब्बे कदीर ने फरमाया, रब्बे ज़ुल्जलाल ने फरमाया, ए जिब्राइल अब हुसैन को लेकर दूसरी तह ज़मीन में जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूसरी तह ज़मीन में जाओ, वहां के अजायबा दिखाओ। अब जिब्राइल हुसैन को लेकर दूसरी तह ज़मीन में जाते हैं, वहां के अजायबा दिखाते हैं, फिर भी हुसैन रोना बंद नहीं करते। मौला अब क्या